احسان کے معنی اور مفہوم اور تقوی کے معنی اور مفہوم، یہ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ احسان ایک موضوع ہے اور تقوی ایک موضوع ہے۔ ایک جملے میں عرض کر دوں گا کہ تقوی ایسا ہے انسان کو اللہ سے یہ ڈر ہو جیسے کسی محبوب سے، محسن سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نظر کرم میں فرق نہ آئے۔ اور احسان یہ ہے کہ ہر دم اللہ کے حضور حاضر ہونے کا تصور ہو، ان تعبد اللہ کأنک ترا، آپ اللہ کی یوں عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یقین تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعمل۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله على حبيبك برحمتك يا آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ طلاق کے بعد دوبارہ وہی میاں بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیا اس کے لیے حلالہ ضروری نہیں ہے؟ یہ سوال 3 طلاق کے ریفرنس سے پوچھا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ جس طلاق کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ 3 طلاقیں نہیں ہیں، وہ ایک طلاق ہے جس میں رجوع بھی ممکن ہے اور جس میں عدت ختم ہو گئی تو دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا تعلق 3 طلاقوں سے نہیں۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں پھر بالکل ختم ہو گیا، پھر حلالہ ولالہ کچھ نہیں۔ 2 طلاقوں کے بارے میں بھی وہی ہوگا کہ اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور عدت اگر ختم ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یا بوڑھی عورت بھی عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ تو ایسے بھی نہیں جا سکتی یار۔ وہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے عدت پہ آ گئی ہے۔ کیا مرشد پکڑنا ضروری ہے؟ اب تو مرشدوں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے۔ آپ نے ایک مرشد کامل کی تعریف بتائی تھی، فرمایا تھا کہ اگر ایسا مرشد ملے تو پکڑ لو، اگر ایسا مرشد نہ ملے تو کیا کریں؟ قرآن پڑھیں، قرآن سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں، حضور سے بڑا مرشد کوئی نہیں۔